الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وحفينا وقوينا وجميلنا وجمالنا وديننا وإيماننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وآلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشوع المشيئة الصلاة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رحمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار نداد دستگر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین سبحان اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ جل وعلا نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان و ما یکون۔ حضور تاجدار دو جہاں، جانے جانا جانے جانا جانے ایمان، اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کعبے کے بدرود تجا، کعبے کے بدرود طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گلے انبیاء، جان و دل اصفیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، اور آپ کے تمام اصحاب پر، رہتی دنیا تک آپ سے انواع عشق کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی گروڑا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حضرت قبلہ امام مکرم سے آپ محرم الحرام شریف کی علمی اور روحانی اور فکری نشستوں کے والے سے تعارف ہو سماعت فرما رہے تھے۔ آج کی اس بزم میں جتنے سید پاک سادات کرام تشریف فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے آنکھوں کے تارے بھی ہیں اور دلوں کا چین بھی ہے۔ ان کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ کو زیادہ نصیب ہوگی۔ علماء، ائمہ اور سنی حضرات، پیور سنی، خالص سنی، اوریجنل سنی حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور وہ تمام شخصیات بالخصوص حضور قبلہ خادم شریعت، رہنماء طریقت، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت کہلہ والا شریف حاجی شفیق احمد صاحب کیلانی نقشبندی مجددی، اور آپ کے تمام رفقاء جو یہ خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں، میرے علاوہ جلیل القدر علماء تشریف لاتے ہیں۔ بندہ ناچیز استاد صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد ہے، اور یہ شفقت فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آل حق کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی سلمان بھائی نے بڑا اہم موضوع مجھے سونپا ہے، وہ یعنی جو طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں، تعریف کے جو نوجوان حضرات ہیں، ان کے لیے تفصیل درکار ہے، لیکن اس مسجد کے جو خوبصورت منبر رسول کی رونقیں، ہمارے سب کے استاذ، ہزاروں علماء کے استاذ، اور بابا جی امیر المجاہدین کے بھی استاذ، لوگوں نے آج کل استاد صاحب کی ذات پاک پر انگلی اٹھانے کی اس لیے کوشش کی ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ کدھر بابا رہ گیا تو ایک اور خادم رضوی تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ روز دینا کدی تو میری مراد شیخ الحدیثی والتفسیری والفقہی والادب والمعرفت والتصوف، میرے استاذ، میرے مربی، میرے محسن، میرے مائی باپ، میرا سب کچھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی
زید مجدہ ومتعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ. آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ جب سبق بھی پڑھاتے تھے 45 منٹ یا 50 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا تو 15 منٹ میں سبق پڑھاتے تھے، اور آپ عرصہ دراز سے استاد صاحب کو سنتے ہیں. استاد مختصر کے قائل. تو ویسے یعنی مجھے بھائی جان نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے کربلا شریف آنے کے اسباب کیا تھے، آپ آئے کیوں کربلا؟ جبکہ کوئی بھی پیر اپنی گدی کو نہیں چھوڑتا، مر جائے گا تو گدی نہیں چڑھے گا. تو امام حسین تو سجادہ نشین ہے آستانہ علیہ مسجد نبوی شریف کی. آستانہ علیہ سیدہ زہرا پاک کے آپ سجادہ نشین. 25 حج آپ نے کیے پیدل. امام حسین سبحان اللہ. آج چوک اسلام میں ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. جو سبق ہے وہ میں یعنی بالکل ہی تھوڑے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اور امام ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لیا، صرف ایک فرمان، جس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ مدینہ شریف بھی چھوڑ دیں. حضور کا فرمان. مدینہ شریف کہاں چھوٹتا ہے؟ یہ جو ہمارے بزرگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، آج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں. ایک سادہ سا آدمی تھا، یعنی بظاہر زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، عاشق تھا. وہ عاشقوں کی ڈکشنری اپنی ہوتی ہیں، لفظ اپنے ہوتے ہیں. انہیں کیا کہ یہ خلاصہ بیان کرو، حاجت عمرے کا خلاصہ کی. اگر 2 لفظوں کو پوچھے حاجت عمرہ کیڑی شاید یہ خلاصہ کیسے بیان کرو گے؟ وہ کہنے لگے خلاصہ ہے وہ حاجت عمرے کا کہ خانہ کعبہ شریف کے پہلی نظر بڑی اوکھی ہو کے پہندی ہے تے گنبد خضرا تے آخری نظر بڑی اوکھی. یعنی جب مدینہ منورہ سے بس لے کر آ رہی ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، انسان کا دل نکل رہا ہوتا ہے، چھلانگا مارتا ہے کسی طرح ہے. بس انج ہو جائے کہ بس میں یا رسول اللہ آپ کا روزہ ویکھدے میری روح نکل جائے. وہ تے نہیں کام یاد آتے جی میں جا کے پاکستان پر بڑا بزنس مین آتے ہیں، وہ سارا کچھ سائیں بلا چھوڑتا ہے. مدینہ کہاں چھوٹتا ہے؟ اور امام حسین نے چھوڑا. ساری زندگی 55 سال کے قریب آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے چھوڑا. اور ایک فرمان، 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے ایک ذوالحج شریف آخری مہینہ ہے جی اسلامی سال کا، اور محرم شریف پہلا مہینہ، ان دونوں میں قربانی ہے. ان دونوں میں قربانی. ذوالحج میں جانور کی قربانی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وفدیناہ بذبح عظیم دمبا قربان ہوئی، اور محرم میں آل رسول قربان ہوئی. علامہ اقبال نے بھی خلاصہ یہ بیان کیا. علامہ فرماتے ہیں ذکر ذوالحج تے محرم جوڑو کٹ گئے. علامہ اقبال کی زبانی خلاصہ سنو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، 3 دنوں تو بعد آپ نے پورا کر چھڑیا. ادھر حضور پاک نے بھی خواب دیکھے، لیکن اس خواب میں پورے ہوتے اب 55 سال ہیں. وہ 3 دنوں ختم گل گئی. علامہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق. اقبال فرماتے ہیں
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ جملوں پہ غور کریں، تقریر نہیں کر رہا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو ایک تو امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ آپ سے خود پوچھا کہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ کہا جی کیا خواب ہے؟ صاحب البدایہ پر نہایہ نے ذکر کیا اور بھی مؤرخین نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا سارا دس بھی نہیں سکتا، خواب سارا دس بھی نہیں سکتا، لیکن بس اتنا اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا کربلا چاہیے، کربلا چاہیے۔ وہ باقی ظاہر ہے بچپن سے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ وہ تو صحابہ میں آپ کی شہرت، شہادت کی شہرت تو بہت عام ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ایک وہ خواب آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا بس مجھے حکم نہیں ہے سارا خواب بیان کرنے کی، تو اتنے جملے بس سرکار نے فرمایا کہ آپ کو کربلا چاہیے۔ اور دیگر دی نماز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا رہے سن 6 سال عمر سے امام حسین علیہ السلام۔ کتنی عمر؟ 6 سال۔ نستے نستے حضور دے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ حضور پاک نماز پڑھا اصل کی نماز، اور امام حسین علیہ السلام بھاگتے بھاگتے کھیلتے کھیلتے امی جان کے حجرے سے نکلے، دیکھا کہ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں، وہ سرکار کے کندھوں پر آ گئے۔ حضور کے کندھوں پر آ گئے، صحابہ لڑت ایک کام کو لگے، حضور کے کندھوں پر آ گئے۔ اور پھر ایک تو یہ صحابہ حیران ہوئے، خلاصتاً جبریل بھی حیران ہوئے، آسمان عرش والے بھی حیران، فرش والے بھی حیران، حضور پاک کے کندھوں پر اور وہ بھی حالت نماز میں۔ آگے سے امام حسین نے جواب دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم مجھے یہاں نانا جان کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل تم مجھے کربلا میں بھی دیکھو۔ اور یہاں ضمن چونکہ میری مجبوری ہے، عقیدے کے بغیر جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو عقیدت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عقیدت کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ آستانہ لیا حضرت کہنے والا شریف کہ حضور قبلہ چھوٹے پیر جی، یہ ان کا جملہ۔ آپ فرماتے ہیں عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عقیدت بعد میں۔ عقیدے کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، یا اپنے وقت سے ہٹ کر کے میں بات عرض کرنے لگا ہوں، سمجھ جائیں گے تو مطلب مجھے خوشی ہوگی کہ حضور کے زیادہ امتی جنت میں چلے جائیں۔ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں تو کندھوں پر سوار امام حسین علیہ السلام، حضور نے تسبیح لمبی کر، ویسے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ہی پڑھی جاتی ہے، مگر لیکن جب سجدے میں ہو تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پشت پر کون سوار ہے۔ اس کو پتا ہوتا کہ میری کاٹ کے ہوتے کون ہے، کندھے تو سجدے میں ہوں سے اوپر کندھوں پر سوار ہو جائے، کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن حضور پاک کو پتا ہے کہ اوپر حسین ہے۔ اب تو ظالموں یہ نہ کہا کرو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، بات نہیں سمجھے آپ۔ اب تو نہیں نہ کہنا چاہیے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور تسبیح لمبی کر رہے ہیں، 4 5 6 حتیٰ کہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سبت نبی ہے پشت نبی پر۔ سبت کہتے ہیں جو حضور پاک نے خود فرمایا کہ یہ میرے سبت ہے، سبت فرمایا میری نسل کی اصل ہے، حسین میری نسل کی اصل ہے۔ تو سبت نبی ہے پشت نبی پر، آقا نے سجدہ بڑھا دیا کیونکہ بیٹا ہی ایسا ہے۔ قابل ہو، حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں اور پشت پر سوار امام حسین، حضور سجدے میں، حضور سجدے میں ہے، رب کی عبادت کر رہے ہیں، حضور نماز میں ہے، خیال میں حسین ہے۔ حضور پاک خود نماز میں اور خیال میں حسین پاک ہے۔ ولی جب نماز پڑھتا ہے نا کہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کا مطلب ہے تکبیر تحریمہ، جڑی یہ چیزیں حلال سے ہونا حرام ہوگی،
ولی جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں. ساڑھی نماز دی گل نہیں سی تو پورا لوگ پھر آئی 4 رکعتوں کے اندر حساب کتاب بھی کر رہے ہیں. یہ ولی کی بات ہو رہی ہے. ولی جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا و معافی حد سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے. ولی کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے آگے ہے علی کی نماز. ان کی نماز کا یہ حال ہے کہ تیر پھنس کیا نہیں نکلتا. آپ فرماتے میں نماز شروع کرا تو کر لیا. اور کسی نے پوچھا مولا مشکل کشا سے جڑے رب دی عبادت کردے ہو کدی تکیا بھی نے؟ فرمایا تو کدی بھی گل کر دے ادو تک میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جدوں تک پہلے سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہ نصیب ہو جائے. ہم مولائی ہیں, سچے مولائی, تبرائی نہیں ہے, مولائی ہے. اور ویسے بھی یہ نشانی ہے. فرمایا کہ جہاں کہ تم نے دیکھنا مومن کون ہے اور منافق کون ہے, میرے علی کا ذکر چھیڑو خود ہی سجدے کھلتے چلے جائیں. جڑے مولوی بیٹھے ہو تسی بھی بولیا کرو. ادوں تک کسی دا پیو جنت وچ نہیں جا سکتا جدوں تک حسنین کریمین اجازت نہیں دو چھڈ. سبحان اللہ. حضور پاک نماز میں ہے اور خیال میں حسین ہے. سبحان اللہ. اور 15ویں صدی کا مولوی کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں نبی کے خیال میں امتی آتا ہے. نبی کے خیال میں امتی آئے تو نبی کی نماز میں فرق نہیں آتا. تو امتی کے خیال میں مصطفیٰ آ جائے تو نماز میں فرق کیسے آ سکتا؟ نبی کے خیال میں امتی آ جائے اور امتی بھی عام نہیں ہے, حسین ہے. اس لیے تو میرے خواجہ نے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, اب کیا کہو گے کہ حضور پاک کو نماز میں دنیا کا خیال آیا نا حسین کا. تو حسین کون ہے؟ دنیا. جڑا حسین پاک کو دنیا کہے اور کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے کیونکہ حضور کی نماز میں دنیا نہیں آ سکتی. تو پھر کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں, دین اس تو حسین. میں دنیا کا خیال نہیں آ رہا, دین کا خیال آ رہا, بلکہ دین کو بنا دینے والے کا خیال آ رہا. اتنی شان جناب 72 تسبیح امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی. آخر ظاہر حضور مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. وہ ذرہ ذرہ نہیں ہے جس پر میرے حضور کی نگاہ نہیں. حضور اس وقت مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھنے والوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ایک تو یہ خواب لے کر کے اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ پڑھتے تھے. اس کو امام ابن اسیر الجزری نے الکامل فی التاریخ کی 3 جلد صفحہ نمبر 408 پر لکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. یہ فرمان ہے جی جو امام حسین کو کربلا میں ملی. اور جڑی شاہ امام حسین کو کربلا کے اندر لے گئی وہی شاہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو فیض آباد لے گئے. حدیث پاک میں پیش کر اس کو آپ توجہ سے سنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم حکمران کا زمانہ پایا. کس کا زمانہ؟ ظالم حکمران. ہاں توجہ رکھیے گا, اس میں میرے اور آپ کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے. میں جس نے ظالم حکمران کا زمانہ پایا اور فرمایا وہ ظالم کون ہو
جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے۔ اللہ نے انہوں نے حرام کیا مگر وہ کبھی کچھ نہیں ہوتا جی اسلامی ٹیکس دے دو، اور رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا رہا اور ناقفاً بعہد اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو۔ اسی فرمان میں امام حسین کا سارا سفر مخالفاً لسنت رسول اللہ، حضور کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو۔ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، لوگوں میں بے حیائی کو عام کر رہا ہو۔ جس شخص نے کسی ایسے ظالم حکمران کا زمانہ پایا جس کی یہ صفتیں ہیں، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، تو اس شخص نے ہاتھ سے اور زبان سے اس بادشاہ کو نہ روکا، تو فرمایا قیامت والے دن جہاں جہنم میں وہ ظالم جائے گا نہ روکنے والا بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ پھر سنیے، فرمایا جس نے کسی جابر حکمران کا زمانہ پایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو اور اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو، یہ سیاسی گفتگو ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو، حضور پاک کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں میں بے حیائی اور برائی بے حیائی کو عام کر رہا ہو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی بچیوں کو نچوا رہا تھا۔ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، لوگوں جس نے ہاتھ سے بھی اس کو نہ روکا اور زبان سے بھی نہ روکا، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، فرمایا قیامت والے دن جڑے دوزخ کے خانے اس ظالم نے جانا ہے کہ یہ بھی نہ، یہ رسول پاک کا فرمان امام حسین کو کربلا میں لے گیا۔ اچھا مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ میں ابھی کہیں بیان نہیں کر پایا، آپ لوگ چونکہ استاد صاحب کے تربیت یافتہ ہیں تو آپ اس مسئلے کو تسلی سے سمجھ لیں۔ اسلام میں خلافت کا نظام ہے، اسلام میں کیا ہے؟ خلافت، نبوت کے بعد خلافت کا نظام۔ خلافت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلافت کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی جس کو چن لے اور اس پر اعتماد کر لے، اور وہ جس کو چنا جا رہا ہو وہ شریعت کے اصولوں پر پورا اتر رہا ہو تو مسلمان اس کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ ایک ہے خلافت اور ایک ہے ملوکیت۔ امام حسین اس لیے مدینہ منورہ سے کربلا تشریف لے کر گئے کہ خلافت کے نظام کو مسل کے رکھ دیا گیا، اور حضور کی امت میں ملوکیت کا نظام، ملوکیت پہلے باپ پھر بیٹا پھر پوتا پھر پڑپوتا، جس کو آپ موروثی سیاست کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم کا جب لوگ پوچھنے کے لیے آئے جی تمہارا بادشاہ کہاں ہے، کون ہے، تو صحابہ نے جواب دیا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کون ہوتا ہے؟ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہیبت میں آ گئے، جیسے لوگ بادشاہوں کو دیکھ کر ہیبت میں آتے تھے، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں، میں بادشاہ نہیں۔ اچھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصال سے پہلے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں، میرے مصلی پر کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا سارے صحابہ میں نہ ابو بکر جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ ابو بکر سے افضل کوئی ہو سکتا ہے۔ مصلی پہ استاد صاحب آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، استادوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور استادوں کے برابر بھی اس کی استاد صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک نے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو 17 مرتبہ کھڑا کر کے بتایا، فرمایا میرے ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور میرے ابو بکر سے افضل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔
بواسیر ہو جاتی ہے، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے پھر رب نے دوزخ بھی تے بنائی، ادھر بھی تو کسی نے جانا ہے، سارے نے جنت اندر نہیں جانا، وہ دوسرے پاسے بھی تو کسی نے جانا ہے۔ تو ان کے لیے ویسے میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر بتایا، فرمایا اگر یہ فرمایا کہ یہ جس کا سر ہے نا وہ پاک ہے، بلکہ وہ پاکوں کا سردار ہے، فرمایا میں پاک ہوں اور پاکوں کا سردار ہوں، اور میں اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھ کر بتانا چاہتا ہوں، اگر جب سر پاک ہے تو جس گود میں سر رکھا جا رہا ہے وہ گود بھی تو پاک ہے نا، اگر نہیں جب سر پاک ہے تو جس کی گود میں سر رکھا جا رہا ہے وہ گود بھی تو پاک ہے۔ نہیں سمجھ آتی کی کر سکتے، اور ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلا، انہوں نے فرمایا منافق کے دل کے اندر چار یاراں دی محبت کدی آ سکتی ہے؟ نعرہ تحقیق، سارے ہاتھ کھڑا کرو، سارے سنی نہیں، نعرہ تحقیق بولے آپ کرو، تسی بھی روزہ چھاڑ دو چپ دا، ہر ویلے تو نہیں ہونا کہ بس یہ کفر لگا ہوا ہے تو ہم نے بولنا ہی نہیں، کب بولیں گے؟ وہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے، اور وہ ببانگے تو ہن سڑکاں دے اوتے آ کے 5 بندے نکلے ہوتے تو انہوں نے سیکیورٹی دین والے 50 انہوں نے درمیان انہوں نے کرنا کی ہوتا ہے، انہوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کو انہوں نے گالیاں دینی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہمارے ادارے جی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا نظام آئے گا جڑا حضور دے صحابہ یا اہل بیت دے بارے چونچا کرے گا تے لبیک کرے انہوں بھی نبی پاک کے رکھ دے گا۔ میرا مزاج نہیں ہے، مزاج ہو ہلکا ادارہ تو ریشم کی طرح نر، یہاں یاد رہتے ہیں ہمارے، یہاں ہمارے بڑے رہتے ہیں، یہاں ہمارا مستقبل بیٹھا ہے۔ آپ جو بابا جی فرماندے سن جڑی غیرت مند یوتھ ہے وہ ساڑھے یہاں کیا ہے جی 34 ملکہ نے کمیٹی پائی تھے، بچوں نکلی پی ٹی آئی، ایک دن کے اندر تحریک لبیک پر کوئی الزام انہوں نے لگائے تھے وہ بھی ثابت نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود تحریک لبیک کو کالعدم کر دیا گیا تھا، اور یہاں تو سب کچھ ثابت ہو چکا ہے، فلانا کہنا میرے کو لے، پھر بھی کہتے ہیں کالعدم نہیں کرنا۔ کب تک ایسا کرو گے؟ تسی بھی تیاری کرنا، یہ دجال کا فتنہ ہے، پہلے تو اس نے یہ کہا نا جڑا مینوں چھڑ گیا ہے وہ مشرک ہو گیا، آنے والے وقت جو کہے گا جڑا مینوں چھڑ جائے گا تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو اسلام میں خلافت کا نظام ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چونکہ میرا داماد یہاں پر موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے تو لہٰذا علی المرتضیٰ کو حکمران اور خلیفہ بنایا جائے، نہیں، بلکہ سرکار نے بار بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہماری والدہ سیدہ حفصہ نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر رہے ہیں، فرمایا حفصہ لست اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ، فرمایا میں ابو بکر کو مصلی پر نہیں کھڑا کر رہا بلکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، فرمایا محبوب مصلی آنکھتا ہے تو سجدہ ابو بکر ہے۔ یہاں ابو بکر سجے گا کیونکہ جنہیں غار ثور کے اندر ڈنگ کھا دے اور ڈنگ کے اوپر ڈنگ کھائے، آج پھر وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کر نماز بھی تو پڑھائے گا۔ آپ کوئی کہتا ہم پہلا خلیفہ نہیں مانتے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، رب نے خلیفہ بنایا، شیطان نے انکار کیا، رسول پاک نے خلیفہ بنایا، شیطان کے بچوں نے انکار کیا۔ تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے داماد کو آگے کھڑا کرو، چونکہ اسلام میں خلافت ہے، اسلام میں موروثیت
نہیں ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ بن کے، اور وہ یہ بھی نہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کیا فوراً آ گئے نا، مجدد پاک، مکتوبہ شریف والے مجدد پاک، مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک دن کے اندر قابل کو عقیدہ سنبھال کے رکھنا۔ ہمارا عقیدہ نہ پنڈی سے چلتا ہے، نہ ریڈیا سے چلتا ہے، نہ ٹینچواٹا سے چلتا ہے، نہ ایران سے چلتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بریلی مدینہ منورہ سے، بغداد سے ہوتے ہوئے، بریلی سے ہوتے ہوئے، داتا صاحب سے ہوتے ہوئے ہمارے سینوں میں آ استاد صاحب سچ تقریریں کرتے تھے بابا جی، کسی نے جامع نظامیہ میں جا کر کہہ دیا مفتی صاحب کو، اور بھی خاتم ان کو حضرات ہو رہا کیا کہہ بلایا مفتی اعظم پاکستان نے، میں یار وہ بچے لوگ آ کے کہنے بڑی پرانی گل ہے، لوگ آ کے کہنے بڑی ڈاڈیاں گلاں کرتے ہیں، ہاتھ دھونا رکھا۔ استاد صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کیا پھر پڑھایا کیوں نہیں؟ گلاں پڑھائیاں کیوں نہیں سر؟ مجھ صاحب کو واسطے فرمایا چوک کے رہا۔ مولا علی کو نہیں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مجدد پاک نے مکتوبہ شریف میں لکھا ایک دن کے اندر 33,000 صحابہ نے بیعت کر کے کہا کہ رسول پاک نے دین کے معاملے میں جس کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں بھی اس کو اپنا امام بنا۔ خود مولا علی نے کہا، مولا علی نے فرمایا جس کو رسول پاک نے دین میں ہمارا پیشوا بنایا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کو اسی سے آج کر۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کہا جاتا ہے کہ مولویوں کو مسجد میں رہنا چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سیاست تک بال نہیں آتا، جنازہ پڑھا سکتا ہے، باقی دے سکتا ہے، کلہ دے جا سکتا ہے، ختم پڑھا سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے، ولیمے دے جا سکتا ہے، تو سیاست نہیں کر سکتا۔ علامہ نورانی، علامہ شاہ محمود نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب نیشنل اسمبلی میں گزرتے تھے تو اسمبلی سے نیچے ایسے اترتے ہوئے آتے تھے تو جو مستورات عورتیں ہوتی تھی وہ سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی۔ باقی جتنے وزیر آتے تھے تو انہوں نے کبھی سر پر دوپٹہ نہیں رکھا۔ علامہ نورانی پاس سے گزرتے تھے تو وہ سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی۔ تو صحافی نے سوال پوچھا جی باقی بھی تو لوگ گزرتے ہیں تو کبھی کسی عورت نے سر پر دوپٹہ نہیں رکھا، آپ گزرتے ہیں تو جب جو ہی ان کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو وہ سر پر دوپٹہ کیوں رکھ لیتی ہے؟ فرمایا جڑے نہ پتر جا۔ صدیقی جا رہا ہے، آپ صدیق اکبر کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، اور میں حضور صدیق اکبر کی نسل کا بندہ جا رہا ہے تو کیوں نہ ہو پھر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک دن میں کتنے صحابہ نے بیعت فرمائی؟ 33,000۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 33,000، سبحان اللہ، 33,000۔ یہاں پر ضمن رکھ کر دو، پہلے دن مولا علی نے نہیں بیعت فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں ہاں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی مولا علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب مجدد پاک نے یہ لکھا ہے، اور پھر وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خود جا کر مولا علی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں؟ تو مجدد پاک فرماتے ہیں تیرا دماغ نہیں کم کرتا، صدیق اکبر رسول پاک کے اہل بیت میں سے ہیں، تجہیز اور تقسیم کے سارے کام مولا علی کر رہے تھے، تو مولا علی کے گھر میں جا کر صدیق اکبر نے یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں؟ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر باقی لوگوں نے بیعت پہلے دن کیوں کر لی؟ فرمایا اس لیے کی کہ اگر وہ رسول پاک کے بعد کسی کو اپنا امام مقرر نہ کرتے تو حضور کے جنازے اور حضور کی تکفین کے معاملے میں کس نے بات کرنی تھی؟ فرمایا جب صدیق اکبر کی بیعت ہو گئی اس کے بعد پھر اختلاف ہوا اس بات پر کہ حضور کو ہم نے دفنانا کہاں ہے۔ شام والے کہنے لگے ہم شام میں لے کر جائیں گے، یمن والوں نے کہا حضور ہم سے محبت سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہم یمن میں لے کر جائیں گے، اہل مکہ نے کہا مصطفیٰ
سبحان اللہ. جو معراج کو مانتا ہے اس کو صدیق اکبر کو ماننا پڑے گا تو معراج کو مانے گا. پہلے صدیق اکبر کو مانے گا پھر معراج کی انہوں تصدیق کی ہے. کیونکہ سارے لوگ پہلے معجزہ میں جبریل امین راستے میں واپسی پر ملے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جواب دے دے. عرض کیتا جی حضور جانے جانا. آپ نے فرمایا اتنا بڑا معجزہ میں دساں گا جا کے لوگوں کو کوئی مننے گا بھی. عرض کیتا حضور کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی نہ بھی مننے جڑا غار کے اندر نال سی سارے میرے پہلے انہیں مننے گئے. اور کیوں نہ مانتے. حضور فرماتے میں جب پہلے آسمان میں جس آسمان پر پہنچتا تھا وہاں پر میرا نام بھی لکھا ہوتا تھا ساتھ میرے ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا. بخیل نہیں ہونا چاہیے. خیر 33,000 صحابہ نے بیعت کی تھی. مولا علی نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ مولا علی تو امور خانہ میں مصروف تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجہیز اور تدفین کے حوالے سے تو مولا علی کی دو مصروفیات. یہ بات میری تحقیق نہیں کل مجدد پاک نے کی تھی مکتوبہ شریف میں فرمائی ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور بڑا اوکھا بے نصیب. کیوں؟ حضور نے اپنی زندگی کے بالکل ظاہری اختتام پر آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا. حضرت اسامہ کا لشکر تھوڑا سا مدینہ شریف سے باہر گیا تو پیچھے سے اعلان ہو گیا حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. ادھر صدیق اکبر خلیفہ بنے. جا کر یمن میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک طرف سے نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے, ایک طرف سے زکوٰۃ کے منکر آ گئے, مرتد ہو گئے لوگ, اسلام سے خارج ہو گئے, نکل گئے, ارتداد ہو گیا. ایک طرف ارتداد کا مسئلہ, ایک طرف منکرین زکوٰۃ ہو جائے لگے ہم زکوٰۃ دیں گے مگر قانون نہیں دیں گے. یہ نہیں نہ کہا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں, وہ کہنے لگے نہیں خلیفہ کو نہیں دیں گے, اسی جنہوں مرضی دیں گے قانون نہیں دیں گے. ایک طرف ارتداد, ایک طرف مدعیان نبوت. اور کلہ صدیق اکبر کو ادھر حضرت اسامہ کا لشکر, آپ حضرت اسامہ کے لشکر کا مسئلہ ہے. فاروق اعظم نے آپ نے پہلا فیصلہ فرمایا تھا میں لشکر اسامہ کو نکالوں, وہ جائے میدان جنگ میں. تو فاروق اعظم فرمان عرض کرنے لگے بابا جی کی ہو گئے حضرت اسامہ کا لشکر آپ بھیج رہے ہیں. آپ نے فرمایا حضور نے بھیجا سکتے تھے جانے جانا, حضور نے بھیجا تھا. ان کا جی حضور وہ بچے وہ چھوٹی عمر کے لوگ, یہ سر آج کہتے ہیں تاریخ لبیک بچوں کی جماعت ہے. تو تینوں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ابو جہل کو کھڑکانے والے بھی بچے سے. تو ان کا جی چلے اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے لشکر تو پھر قیادت بدل دے. فرمایا جنہوں حضور نے قائد بنایا ابو بکر کے میں بدلے. ان کا جی جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی برت لیں. آپ نے فرمایا عمر حالت کفر وچ بڑی ڈاڈیاں گلاں کردا سے تو ہن تے حضور دے غلام بن گئے, ہن اسی ہوریاں گلاں کرا گے. ورنہ ابو بکر دے انہیں دین دے اندر کوئی تبدیلی آ جائے کہ نہیں ہو سکتا. تو فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا آج مجھے پتا چلا ہے جڑا سینہ رب نے ابو بکر کو دیتا اور کسی کو نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے نو کھڑا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبدیلی آ چکی ہے. اور یہ بھی نعرے ابو بکر کے بھی توجہ یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. گنتے پتہ ہی نہیں کہ صبح کے نے دیکھنی جی گل بندہ کر جاوے جڑی کرنی ہے. یہ جملہ اس بچے کو میں دیکھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر دے بھی نعرے تاں لگ دیں جے بندہ متا دے ذریعے دنیا چ نہ آیا ہوئے نکاح دے ذریعے آیا.
سبحان اللہ. جدو اسی ٹر جاواں گے دنیا تو پھر کہو گے ہاں ٹھیک سی پر گلاں ڈاڈیاں کردا سی مگر ہے ٹھیک سی. ہاں ہے ٹھیک گلاں ڈاڈیاں کردا سی نکا جا سی تے کوئی گل نہیں جناب برداشت کر لو تے دعا بھی کریا کرو جلدی جلدی ایمان دے نال ٹر جائیے. شکر کرو اے تہاڈے بچے نے میں مستر نال تے نہیں رہ کے تہاڈے بچے نے انہاں بچوں نوں شعور آ گیا. اے دا مطلب ہے کہ انہاں نوں بابا جی دی پھکی دیندے جاؤ اے ٹھیک رہن گے. تو بابے نے ساری ایک کائنات کا بکرا تے اکو تے منفرد میں پیر ویکھیا ہے جنہیں ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لوایا میری کیا حیثیت ہے تاجدار ہے ستوے نبوہ. نہیں تسی پھر بھی اپنا تعارف تے کرواؤ چھوٹا جا تعارف. اچھا ہاں میرا تعارف ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ اور ساری زندگی اپنے آپ کو میں کتا پاک رسول اللہ دا کہندے رہے. تے جدوں پھر ادا صلہ ملیا تو ادھر آواز آئی او ہو جب روح ان کی پیرا ہمیں خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ ایک مرتبہ ذرا ان کرو جو بابا جی کدی کدی بابا جی کی تم موج چاندے سر کر اے نعرہ لاؤ جی لبیک. خالی نہیں صرف لبیک لبیک زور نال جی ایک گردے کا زور لائے دو گردے کا زور لائے اور زور نال اور زور نال. میں غریب آدمی ہوں میں تو نمبر کا ٹکٹ نہیں دے سکتا. اتنا میں ضرور کہہ سکتا جنہیں واسطے آواز اچھے کیوں بولتے ہو جی تسی. میں کہا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہے کہ نا جی حضور دی این جن ٹرے نہ تے اس طرح ہے شاہانہ طریقے سے ہوتے ہوئے جنے ٹرتے اور ایسے ایسے چل رہے تھے. تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا نہیں ایسی چالیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی مگر جب کوئی ہمارے لیے چلے تو رب کو بھی اچھی لگتی. اور کوئی صبح کرے کہ آج رات کو گلشن راوی کے تیری اتنی اونچی آوازیں کیوں آ رہی ہیں سن. تو اونچی آوازیں کوئی اپنے واسطے کٹے تے نہیں چنگیاں لگ دیاں سائیوں واسطے کٹو تو حضور نوں بھی چنگیاں لگ دیاں حضور دے رب نوں بھی چنگیاں لگ دیاں. عظمتوں کو سلام. جن کی مائیں زندہ ہیں جو آج رات گھر جا کر اپنی ماں دے پیر چوم لینا پیو دے ہاتھ چوم لینا کیونکہ پیو نے حلال کمایا تے ماں نے کدھرے دودھ پلا میں ایک باری یا رسول اللہ کہہ چھڈیا تسی بھی کہہ رہے. صدیق اکبر نے جی آپ نے فرمایا انہاں دے خلاف جہاد بھی ہوئے گا جنہاں نے دعوی نبوت کیتا انہاں دیاں دوڑاں بھی اترن گیاں جڑے زکات نہیں دیندے انہاں نوں بھی لمیا پاواں گے تے جناب حضرت اسامہ کا لشکر بھی جائے گا. پھر آپ نے خود جانور آپ جڑی سواری کے حضرت اسامہ سوار سن حضرت صدیق اکبر دی مار پکڑ کے آگے جا رہے سن کہ نہیں حضور میں اوپر نہیں بیٹھا گا. فرمایا نہیں تو رسول اللہ نے بھی الوداع کے پاس میں بھی تو بھی الوداع دے. فاروق اعظم نے کہا حضور مدینے کا کیا بنے گا. فرمایا مدینہ جانے مدینے والے جانے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت اسامہ کی قیادت میں میدان جنگ میں گئے اور اللہ نے بڑی سونی فتح عطا فرمائی. یہودی کہنے لگے اتنے تگڑے ادھر حضور کا وصال ہویا کہ ادھر انہوں نے جان چھیڑ کر دیے. ان پر رو بیٹھ گئے اور فتح نصیب ہوگی. صدیق اکبر نے ادھر جا کے پھر یمامہ دے اندر فرمایا نکلو. سارے صحابہ نے فرمایا اٹھو. جڑے بڈھے صحابہ سن انہوں نے بولے صدیق اکبر کام نہیں سن کرنا کوئی کام نہیں جنگ بھی نہیں سن پہ جڑے نابینا صحابی جدو
حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے فرمایا چلو صاحب پاویں کوئی بدری ہے یا غیر بدری چھوٹا یا بڑا ہے فرمایا وہ حضور کی عزت کا مسئلہ کہ ہم سارے میدان کے اندر نکلنا پڑنا اس واسطے گل عرض کرنا چاہنا یہ بھی داتا صاحب دے چونکہ ان میں تھے جس میں منڈے نے پانی پلایا تھا میں پی کے بھی آیا یہ اسی برکت نال میں گل عرض کر رہے ہیں ان سے نچارے قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت تے گل کرے گا وہ صدیق اکبر کا فیض لے کے آئے گا یہ سب تو پہلے پیارا صدیق اکبر نے سبحان اللہ ہاں اگلی گل جی صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا آپ نے کیا کیا آپ نے یہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اسلام کے اندر آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہے صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا آپ نے فرمایا بلائیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا کہ مولا علی کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا حضرت سعید ابن زید کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا حضرت حسین بن حذیر کو بلائیں جنہوں نے کہا میں وہ جس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی حضور کی طرف بیانت بن حیث بعد میں مسلمان ہو گئے تو مگر حضرت حسین نے اس وقت دیکھ کر فرمایا لگتا پیچھے کر لائے تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ بیٹھے حضور کے سامنے جنگ چھڑی ہوئی ہے انہوں نے لگتا پیچھے کر لائے فرمایا واللہ لولا سخت بات دیکھو کتنی سخت بات ہے فرمایا واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیت ہے کا فرمایا اگر حضور کی مجلس کا آیا نہ ہوتا میں نیزہ مار کے تجھے نامرد بنا دوں اللہ اے میں بڑا میں اندروں کم دیں ترجمہ کیتا نے ادھر صحیح ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا بابا جی بھی نہیں کر کے گئے فرمایا ترجمہ کوئی نہ کوئی صحیح کر سکتا ہے نہ کسی کو صحیح ہضم ہو سکتا ہے فرمایا میں تیرے ایسی جگہ نیزہ ماروں گا تو نامرد ہو جائے پیچھے کر لیتا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ایسے کہنا تھا کہ آج ہم آپ کو صبح فالودہ کھلائیں گے دن کو چھوٹا گوشت کھلائیں گے ایسے نہیں ٹانگے تو پیچھے کر فرمایا نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر بڑا دلیر ہوتا ہے حضرت حسین یہ ان صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سیاسی اور روحانی خلیفہ فرمایا آ جائیں اس کو شورا کہتے ہیں کچھ جماعت ہوتی ہے جس میں سب سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو مجلس شورا کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی مجلس شورا ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کریں کہ میرا تو وصال ہونے والا ہے تو میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں تو تم جو ہے وہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دو کیونکہ یہ ساری جماعتوں کی طرف سے نمائندے تھے فرمایا تم یہ 6-7 لوگ ہو تو کسی ایک کو تم خلیفہ مقرر کر دو سب سے پہلے مولا علی بولے دیکھو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا بیٹا خلیفہ ہوگا کیونکہ اسلام میں خلافت ہے ملوکیت اسلام میں ملوکیت بولو اسلام میں ملوکیت موروثیت آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا ہے فرمایا تسی 6 لوگ ہو تسی قوم دے نمائندے ہو کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو صدیق اکبر نے للکار بلند آواز سے فرمایا ہمیں تسی حضرت عبد الرحمن کا نام ہی دیتا ہے حضرت سعید کا نام ہی دیتا ہے حضرت حسین کا نام ہی دیتا ہے حضرت ابو الاعور کا نام ہی دیتا ہے لیکن ساڑیاں اکھاں بند ہیں حضرت عمر فرمایا حضرت عمر کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں لو جی حضرت عمر خلیفہ رسول بن گئے اسلام میں یہ انتخاب کا یہ طریقہ ہے اچھا صدیق اکبر نے ایک نام اپنی طرف سے تجویز پیش کی تھی کہ میرا دل کہتا ہے کہ عمر کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دو مولا علی نے کہا کہ بس خالی تجویز دی فرمایا مشورہ تم نے دینا میں نے اپنی تجویز دے دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا مصلی رسول پر تھے آپ کو زخم لگا اور دشمن نے مارا تو آپ نے چوئی مجوسی کے خنجر کا زخم لگا تو آپ نے فوراً اسی وقت ہی نماز مکمل کی اور نماز پڑھا کر آپ نے شورا کا اجلاس طلب کر لیا اس میں یہ نام ہے جی سب سے پہلا نام مولا علی ہے مگر انتخاب ہو رہا ہے تیسرے خلیفہ
یہ مجلس شورا ہے، اور مجلس شورا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک بھی ان میں سے خلیفہ بن سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے بلایا اور اس میں اپنا بیٹا بھی شامل تھا، لیکن جب اپنی بیٹے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا لیس لہ من الامر شیء، فرمایا خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ میں مجلس شورا میں ہے، اس میں اہلیت بھی ہے، مگر خلافت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر خود حکمران تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیا۔ فرمایا اسلام میں خلافت ہوتی ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہوتی، اسلام میں موروثیت نہیں ہوتی۔ ان سب نے جی فیصلہ کیا جی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ حضرت بس اتنا کہنے کی دیر تھی جی، حضرت عثمان ایک بولے مجلس شورا میں سے ایک صاحب، میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کو خلیفہ رسول مقرر کر لیں۔ تو امام لکھتے ہیں صاحب البدایہ والنہایہ ازدحم الناس یبایعون عثمان، لوگ ٹوٹ کر لوگ بھاگ کر آ کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اتنا رش ہو گیا کہ صحابہ نے حضرت عثمان کو وہاں سے اٹھا کر حضور کے منبر کے پاس جا کر تیسرا خلیفے کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اچانک پتہ چلا جی چاروں طرف سے گھیر لیا کہ آپ کا گھر مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہے، کہ جی گھیر لیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ شریف میں کسی کا خون گرنا برداشت نہیں کر سکتا، اور جب دشمن آپ کے دروازے پر تھے تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مولا علی نے امام حسن اور امام حسین کو پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا۔ عثمان غنی کے پہلے داروں میں اہل بیت ہیں۔ ہاں، یہ تفصیل کا الگ مضمون ہے، صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں اور آپس کے تعلقات۔ خیر، سانو کسی نے چنڈ بھی نہیں ماری تھی، اسلام واسطے قربانی انہوں نے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ تھی ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی گھر میں۔ ان حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی، اور یہ انگلیاں کاٹ کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجی گئی۔ میں کہہ رہے تھے ایسی انگلیاں کاٹ چھڑی ہیں۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چونکہ حسنین کریمین تھے، سامنے سے آپ کو نہیں سکتا تھا، جو کوئی آئی تھے مصر کے وہ پچھلے دروازے سے آئے اور انہوں نے آپ کی داڑھی شریف کو کھینچا، اور آپ اس وقت بس قرآن پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے ہوئے تھے جہاں پر رسول پاک نے فرمایا عثمان جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کی آیت پڑھ۔ وہ سنیاسی کہتا ہے کہ میں ایران میں گیا تو اور میں نے وہ قرآن دیکھا حضرت عثمان غنی ذو النورین کے زمانے کا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا تو آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اب خلافت کے معاملات کو تم نے ذمہ داری سے لینا ہے۔ لوگ سب نے، عثمان غنی کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ ہم مولا علی کے حق پر بیعت کرتے ہیں۔ لکھاں سلام ہو جی مولا علی نے۔ مولا علی نے یہاں پر بڑا تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا مجھے خلیفہ نہ بناؤ، مجھے تم وزیر بناؤ، مجھے تم وزیر بناؤ، خلیفہ نہ بناؤ۔ ایک بڑا ڈاٹا کام ہے، ان کا نہیں ہم آپ کو خلیفہ ہی بنائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ففی المسجد، یہ خلیفہ بنانا نے پھر میں مسجد ہے۔ اور ارشاد فرمایا فإن بیعتی لا تکون خفیا، فرمایا میں چھپ کے بیعت نہیں دوں گا کسی سے، ولا تکون الا عن رضا المسلمین، فرمایا سب کے سامنے چلتے ہیں۔ مسجد میں آئے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا علی امام منست و منم غلام علی، علی ہمارا امام ہے، مولا علی ہمارے خلیفہ ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ حضور کے وصال کے بعد ایک لمحے کے لیے صحابہ کو چین سے نہیں رہنے دیے گئے، صدیق اکبر کے خلاف سازش ہے۔ پھر جناب عمر کو مصلی رسول پر شہید کیا گیا، عثمان غنی کو مسجد نبوی میں شہید کیا گیا، اور مولا علی کو تو شہید کرنے کے بعد خارجیوں نے کہا تھا آگ لگا دیں۔ تو مولا علی کا زمانہ، مولا علی دارالخلافہ کو کوفہ میں لے گئے تھے، آپ نے مدینہ منورہ میں نہیں رکھا، فرمایا کوفہ میں۔ اور آج بھی مولا علی کا گھر کوفہ میں موجود ہے، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، میں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے مولا علی کی۔
مولا علی بھی زخمی ہو گئے، خارجیوں نے حملہ کر دیا. تو آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ خلیفہ مقرر کریں اور امام حسن کو خلیفہ بنائیں. آپ نے فرمایا اسلام میں ملوکیت فرمایا جس کا تمہیں دل کرے تم مقرر کر لینا، میں مقرر ان کا جی تسی حضور دی امت کو بے سہارا چھڑ کے جا رہے ہو. فرمایا جدوں تک ہمت سی میں حضور دی امت کو سہارا دے کے رکھیا سی. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا اور امام حسن مجتبی کو زید دے دیا. پھر امام حسین کی باری ہے. جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی خلافت راشدہ کا تصدیق، یہ خلافت کا نظام چل رہا ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں آپس میں سگے بھائی نہیں ہیں، باپ بیٹے بھی نہیں ہیں، کزن بھی نہیں ہیں. خلافت یہ ہے جو اہل ہوگا وہ آئے گا، وہ یہاں پر بیٹھے. اس پر میں آپ کو بات سناتا ہوں. استاد صاحب فرماتے ہیں دوسرا ٹبر ہے. بابا جی فرماتے ہیں، استاد خادم صاحب فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، بڑی پرانی بات، تقریباً 25 سال پہلے. ہمیں استادوں نے یہ تقریباً 16-17 سال پہلے بات فرماتے ہیں. میں راتوں رات چکے رہے اس دور کی بات. کہتے تو ساڑھے خلاف بڑی گلاں کرتے ہیں، تو کوئی بڑا مولوی ہے. استاد صاحب فرماتے ہیں نہیں میں مولوی نہیں، تو بڑا اتنے حدیثاں پڑھتا ہے، تینوں زیادہ نہیں ہے. استاد صاحب فرماتے ہیں میں تو فقیر کہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑا حافظ ہے. استاد کہتے ہیں یہ آدمی تھے بس حضور نے کرنا چاہوں. یہ دوسری قوم، دوسرے بدماش. تو اتنی دیر میں ایک مولوی کہنے لگا کہ میں تیرے نال بحث کرنی ہے. انہیں حدیث کا جملہ کدھر غلط پڑھا تو استاد اٹھ کے سبحان اللہ، کمینیا تم پتہ نہیں رسول اللہ کا فرمان تو غلط پڑھ رہے. تو کی سمجھا کہ میں اپنے آپ کو بس خالی فقیر کہہ رہے ہیں، کہ مطلب ہے میں بولا میں نہیں، میں شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرتا رہا میں اپنے کس بات کا احساس کرتا رہا. تو بات اگر میں خالی باجی کوئی گل پیتی سی تے جڑی گڈی تے لے کے گئی اسی گڈی چ رات رات واپس چھڈ کے چلے گئے. سبحان اللہ. امام حسین پاک کا زمانہ آیا، بس یہ اپنی حصہ ہے جی گفتگو کا اکتا تو نہیں گئی. امام حسین کے زمانے میں مروان نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا آج کے بعد مسلمانوں کا حاکم یزید ہے. مدینہ شریف میں اعلان کیا. امام حسین کو پتہ چلا، آپ نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، اور بھی صحابہ کھڑے ہو کر ہم تو نہیں مانتے. کہا جی کیوں؟ یہ مسلمانوں کا حاکم، اس کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنا دیا ہے. چونکہ رہتا ادھر تھا کربلا میں، شام میں، دمشق میں. ان کا جی وہاں سے خط آیا کہ مسلمانوں نے اس کو خلیفہ بنا لیا. فرمایا حسین کو لوگ چھڑ دو بغیر اب ہم نہیں مانتے. ان کا جی کیوں نہیں مانتے آپ؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا. مثلا وہ کہتا تھا زنا جائز ہے، شراب جائز ہے، پردہ نہیں کرنا. جیسے ہمارے زمانے میں یہ آئے سارے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو صفا مروہ پہ تو آپ چونکہ وہاں پر ایڑیاں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں ایسے ایسے. لیکن جو ہی میلین اخضرین آتے ہیں، سبز لائٹیں آتی ہیں، تو جتنا مرضی آدمی تھکے اور وہ دوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، اور اس لیے دوڑنا ہے قیامت تک کہ سارے مفتیوں کی تسلی ہوئے. مفتی بھی ہوتے دوڑتے ہیں، مولوی بھی دوڑتے ہیں. کیوں دوڑتے ہیں؟ حضرت حاجرہ دوڑی تھی. حضرت حاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی. تو تینوں تو اوتھے تے سامنے اوتھے ٹوٹیاں لگی ہوندی ہیں، اوتھے زمزم دے کولر کرے ہوندے ہیں. تو کیوں دوڑدا ہے؟ حضرت حاجرہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کی تلاش میں دوڑی تھی. تے تیرے کول تے سامنے پانی پیا ہے. رب فرماندا ہے مسئلہ پانی دا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اسی چاہتے ہیں جڑے ساڈے بندے تے بندیاں انہاں دیاں یاداں آندیاں نے. یا آج سارا اللہ والوں کے ادام کا نام ہے تو وہاں ہم دوڑتے ہیں. جتنا مرضی تھکا ہوگا وہاں پر حاجی کو دوڑنا پڑے گا، لیکن حاجی دوڑے گا، عورت نہیں دوڑ سکتی. جو عورت حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہی ہے وہ نہیں دوڑ سکتی. جیڑا اسلام کڑیاں صفا تے مروہ دے درمیان دوڑن نہیں دیتا، وہ کی کہے گا کرکٹ
پردے کی ضرورت نہیں ہے، شراب جائز ہے، گانا باجا جائز ہے، زنا کو اس نے اعلان کر دیا۔ امام حسین نے کہا اس کو کس طرح خلیفہ مانے؟ اور دوسرا فرمایا کہ امیر معاویہ حاکم ہے، تو امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اور سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، وہ کہتے ہیں آپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا کیوں نہ کہوں، جس معاویہ سے امام حسن نے سلو کیا، امام حسین سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ فرمایا امام حسن مصطفیٰ نے سلو کی ہوئی ہے، اور وہ رسول پاک کے صحابی ہے، کاتب وحی ہے، انہوں نے کہیں لکھی ہے، اور حضور فرمایا کرتے تھے امیر معاویہ تو میری امت کے ماموں جان ہے، آپ کی سگی بہن ام حبیبہ رسول پاک کی بیوی ہے، اور آپ کے والد رسول پاک کے سسر ہیں، لوگوں نے پتہ ہی کچھ نہیں، دین دا علی پیدا نہیں پتا تھے، لاجو تے لخت رکھ کے امیر معاویہ کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے امام حسین نے کہا نہیں، ملوکیت نہیں برداشت ہوگی، امیر معاویہ کا بیٹا کس طرح آ گیا، اسلام میں ملوکیت ہے ہی نہیں، اس کو کس نے خلیفہ بنایا، وہ تو خلافت کا اہل ہی نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، زنا کو وہ جائز کہتا ہے، شراب کو وہ جائز، فرمایا نہیں، ان کا جی پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اس کے خلاف میں میدان عمل میں نکلوں، میں جہاد کروں اس کے خلاف، اور پھر وہ امام حسین جن کے ہونٹوں کو رسول پاک خود چومتے ہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہے جی کائنات میں؟ امام حسین نے تو یہ نہیں کہا، علامہ خود فرماتے ہیں، علامہ اقبال، پڑھو اقبال، علامہ فرماتے ہیں بتایا شیخ، سانو کہتے ہیں مولویوں، جب اقبال سے شیخ استعمال کرتا ہے مراد مولوی اور پیر ہوتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں بتایا شیخ، ویسے اقبال نے گریبان پھڑ کے کہہ رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں، تاسے مولوی بتایا شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، کہ اگر حجروں میں بیٹھ کر کام ہو سکتا تو امام حسین میدان میں کیوں آئے؟ اور پھر اقبال خود کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، فرمایا خانقاہوں میں باتیں نہیں بنتی، باتیں میدان میں بنتی۔ امام حسین آگے کر یہاں پر بکواس کرتے ہیں، مودودی کی فکر رکھنے والے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں سلطنت کی لڑائی تھی، سلطنت کے لیے آئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے اچھا سلطنت کے لیے آئے، فرمایا بڑا بغیرت آدمی ہے تیرے اہل بیت دی شان ہی نہیں پتا۔ علامہ اقبال تڑپ کر کہتے ہیں مدعایش سلطنت بودے اگر، مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کرتے باچنی سامان سفر، فرمایا جنہوں نے حکمرانیاں کرنی ہوتی ہیں تے بادشاہت کرنی ہوتی ہے نال لشکر لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نال نہیں لے کے جاتے۔ امام حسین تو اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر تشریف لے گئے، اور کب گئے؟ 7 ذوالحج، کتنے ذوالحج کو؟ مکہ سے آپ کربلا 7 ذوالحج کو چلے۔ مسلمانوں اے حج بننے نے خدا کا واسطہ نے غور کرو، ساری دنیا حج پہ جا رہی تھی، پوچھا کدھر چل رہے ہو؟ ان کا حج کریں گے جنت ملے گی، فرمایا تم جنت کے لیے حج کرنے جا رہے ہو، جو جنت کا مالک ہے وہ دین کو تخت پر لانے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ آپ نے ملوکیت کے تصور کو ختم کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں ملوکیت نہیں ہے، اسلام میں خلافت ہے، اگرچہ آپ اس خلافت کے نظام کو لوگوں نے، چونکہ آپ شہید ہو گئے، اگرچہ وہ خلافت کا نظام تو دوبارہ اس طرح نہ آ سکا جس طرح آپ چاہتے تھے، لیکن کائنات کو پتہ چل گیا کہ امام حسین لکیر کھینچ گئے، فرمایا نہیں اسلام میں خلافت کا نظام چلے گا، اسلام میں ملوکیت اور موروثیت کا نظام کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اب آپ سمجھ میں آئی ہے کہ بات کہ امام حسین مکہ شریف سے کربلا شریف کیوں گئے؟ کیوں گئے جی؟ کوئی ایک بچہ پیچھے سے کھڑا ہو کر بتایا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، اس کو سمجھ آئے، کوئی بھی کھڑا ہو۔ اچھا اس کا مطلب سمجھ، سبحان اللہ۔ اور کس تصور کو ختم کرنے؟ ہاں کھڑے ہوئے شرماتے کیوں؟ آؤ ہو جاؤ بسم اللہ جی، پھاڑ کے پتہ کریں۔ ہاں نہیں یہ جو تصور آپ کو بتایا ہے کہ اسلام میں خلافت کا تصور ہے، اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں ہے۔ حضور پاک کے خلفائے راشدین کے بعد دنیا میں کچھ قوتوں نے چاہا کہ ملوکیت کا تصور آ جائے، ملوکیت کا نظام، باپ بیٹا پوتا پڑپوتا، آپ نے اس تصور کو رد کر دیا، فرمایا اسلام میں تو ملوکیت کا تصور ہے ہی نہیں،
اسلام میں تو کس کا تصور ہے؟ خلافت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کربلا میں چلے گئے، شہید ہو گئے، 72 افراد تھے، سارے قربان ہو گئے، لیکن میں کربلا میں کیا ہوں؟ حکومت یزید کے پاس تھی، حکومت یزید کے پاس تھی، 2.5-3 سال اس نے حکمرانی کی، جیسے اس نے 3 سال اور 7 ماہ اور 2 دن، یزید کی بھی اتنی ہے اور عمران خان نے بھی اتنی کی ہے، سیم دن بھی اتنے، سال بھی، مہینے بھی، دن بھی اتنے، تو اس کا انجام بھی ہم نے پڑھا اور اس کا انجام تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہماری یہ دعا ہے یا اللہ کھانا ضرور بکھائیں، ویسے بابا جی بھی کر کے کہیں گے یا اللہ انہوں نے گیڑ بھی لیتے انہوں نے چڑھ بھی لیا، گیڑے بھی جا چکے ہیں چڑھے بھی جا چکے ہیں۔ اچھا میں کربلا میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین تو شہید ہو گئے اور بظاہر حکومت یزید کے پاس چلی گئی، لیکن پورے عراق میں بھی تقریباً ہم نے 22 گھنٹے سفر بھی کیا ہے، ایک 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے عراق میں ہم نے سفر کیا ہوا ہے، یزید کی قبر کہیں نہیں نظر آئی، جدھر بھی گئے جھنڈے امام حسین کے اوپر لے سبحان اللہ، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر، اپنا سودا بیچ کر، میں تقریر کی بڑے جوش میں، میرے بچے آئے ہوئے تھے یہاں پر، تو میں نے ان کو میدان میں نہیں لے کر گیا، میں بچے قربانی کی تقریر ہی میں کی تھی کربلا میں، لیکن امام حسین نے تقریر نہیں کی تھی، بچے قربان کر چھڑے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، اہل بیت سے، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ذکر پاک کی برکت سے، آپ کے صحابہ کے ذکر پاک کی برکت سے، آپ کے نظام کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، وآخر دعوانا